अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में 3 बड़ी अहम खबरें जो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें ख़ास तौर पे फवाद चौधरी के हवाले से पीटीआई के अंदर खुशियाँ और जश्न मनाया जा रहा है, जब से इमरान खान ने फवाद चौधरी से और उनके मिसेस से अपना इज़हार लाताल्लुकी किया है। आखिर अंदर की खबर क्या है? फवाद चौधरी के लिए अब की बार दोबारा सियासी मौत कैसे साबित हुई है? हालांकि हिब्बा फवाद जो हैं वो तो जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात भी करके आई हैं, और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम फवाद चौधरी के इतने ज़्यादा खिलाफ क्यों है, और ख़ास तौर पे एक यूट्यूबर ने कैसे फवाद चौधरी की जो सियासी मौत है वो करवाई है, इसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ जो है तकरीबन जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, इसके तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी सज़ा सुनाई जाने वाली है और फैसला महफूज हो चुका है। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। इसके हवाले से जो खिचड़ी पक रही है और जो अंदर की खबर है वो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा डेली टाइम्स की एक स्टोरी है, उसके हवाले से जो 9 मई को हुआ और जो अब तक हो रहा है, और जो 26 नवंबर को हुआ और जो अब तक हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अब जो सबसे पहली खबर है वो जनाब फवाद चौधरी के हवाले से है, और ये आदिल राजा समेत और पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो इस बात पे बड़े ही खुश हो रहे हैं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर से फवाद चौधरी की इंसल्ट करते हुए इस चीज़ का दबंग ऐलान कर दिया है कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर वो ये समझते हैं कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं तो उनको पीटीआई से निकाल दिया गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि फवाद चौधरी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि इमरान खान को तबाह करने वाली दरअसल उनकी सोशल मीडिया टीम है। सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के बयानात देते हैं, खासतौर पे ओवरसीज़ अहले यूथ जो हैं वो बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान के लिए ट्रबल बनती है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की जो अहलियां हैं, पिछले दिनों जो 26 नवंबर का धरना था या उससे पहले भी जो धरने थे, उसमें हिब्बा फवाद जो हैं वो शरीक होती रही हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि फवाद चौधरी के पार्टी छोड़ जाने के बाद वो दोबारा से पीटीआई का रुख कर रहे हैं, और ये कि उनकी लॉयल्टी जो है वो अभी तक इमरान खान के साथ है। फिर आपने देखा कि ये जो सनम जावेद जैसी खवातीन हैं, फलक जावेद जैसी खवातीन हैं, इनको शदीद तकलीफ शुरू हो गई फवाद चौधरी की मिसेस से। इन्होंने फवाद चौधरी और उनकी मिसेस को ट्रोल करना शुरू किया, और उसके बाद वहां पर इनकी सोशल मीडिया पर एक अलग से वॉर शुरू हो गई, जिसमें फवाद चौधरी की अहलिया ने सनम और फलक जावेद को बातें सुनाना शुरू कर दी और उन्होंने इनको सुनाना शुरू कर दी। और सनम और फलक जावेद का यही कहना था कि जनाब इनका तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हिब्बा फवाद का कहना था कि तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। अब उस चीज को साबित करने के लिए हिब्बा फवाद ने जनाब क्या किया कि वो जा पहुंची जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। और जैसे ही वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकली तो फिर से चहमगोइयां शुरू हो गई कि जनाब देखें जी, हिबा फवाद ने इमरान खान से मुलाकात की है, इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो गुस्सा था फवाद चौधरी के ऊपर वो ठंडा पड़ चुका है, और अब फवाद चौधरी बाकायदा तौर पे पीटीआई का हिस्सा होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली फवाद चौधरी की मुलाकात भी हो गई इमरान खान से, लेकिन जैसे ही मुलाकात करके वो बाहर निकले और पीछे से इमरान खान साहब ने जो है वो उनके बारे में ये कह दिया कि जनाब फवाद चौधरी से अब हमारा लेना देना नहीं है, पीटीआई से उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके बीच में एक अंदर की खबर भी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ अब। वो ये है कि सुना है कि इसके अंदर किरदार अदा किया है किसी यूट्यूबर सहाफ़ी ने, कि उस यूट्यूबर सहाफ़ी ने कहीं व्लॉग बनाते हुए कहा कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि मैं जनाब ये अनाउंस करूं अपने व्लॉग में कि फवाद चौधरी जो हैं वो दोबारा से पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं। और जैसे ये खबर सामने आई, इमरान खान तक पहुंची, तो इमरान खान ने फौरी तौर पे फवाद चौधरी के साथ इजहार लाताल्लुकी किया। अब पीटीआई ने बाकायदा तौर पे इमरान खान की हिदायत के ऊपर फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, और इसके ऊपर अब अहले यूथ जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं। जरा खबर सुन लीजिएगा। पीटीआई ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि वो पार्टी की जानिब से मीडिया पर बयान जारी करने या टीवी टॉक शोज में शिरकत करने के मजाज नहीं है, यानी वो पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए कभी भी किसी टॉक शो में नहीं आ सकते। आपको बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी ने ऐलान किया है, और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने वकला के हमरा अडयाला जेल रावलपिंडी के साबिक वजीर आजम और बानिया पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद ये फैसला जारी किया है। मुलाकात के बाद इमरान खान ने पार्टी अमूर के हवाले से खसूसी हिदायत जारी की हैं, और पार्टी चेयरमैन को हिदायत की है कि वो फवाद चौधरी के अवामी तौर पर अलहदगी इख्तियार उनसे कर लें, क्योंकि वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा
کہ عمران خان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فواد چودھری سے مکمل طور پہ اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح کیا کہ فواد چودھری کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے جب رابطہ کیا گیا کہ ان کا بھی رد عمل لیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے خود انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ پارٹی میں موجودہ عہدیداروں کی جانب سے ان پر کی جانے والی کسی بھی قسم کی تنقید کا جواب نہ دیں۔ اب اگر ہم فواد چودھری کی بات مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے فواد چودھری کو کہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تنقید ہوگی تو آپ نے جواب نہیں دینا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے عہدیداران کے تھرو یہ اعلان کروا دیا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور تیسری طرف وہ بیچارے اہل یوتھ جو بیچارے بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ جناب جی عمران خان نے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہونا باقی ہیں۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز اور جو بیان آیا ہے اس میں جو انہوں نے خاص طور پہ زو معنی ایک جملہ بولا ہے، اس کے بعد تو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ جو انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز ہیں، جو اصل کلپریٹس ہیں، ان کو سزا ہونا بھی باقی ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ فیض حمید اور عمران خان کی طرف ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے۔ تیسری طرف عمران خان نے اوورسیز یوتھیاز جو ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے ریمیٹنسز نہیں بھیجنی ہے۔ چوتھی طرف میں نے آپ کے ساتھ ڈیلی ٹائمز کا ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، سٹوری آف دی منتھ ہے جی، نومبر 2024 کی، جس میں فیکٹس اینڈ فکشنز ہیں، تو اس کے کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ جو مضمون چھاپا گیا ہے، اس مضمون کے اندر تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں 24 نومبر کے مظاہرے اور اس کے نتائج کے اوپر یہ پورا مضمون ہے۔ اس کے جو کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں 4-5 میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ سب سے پہلے جو احتجاج اور انتشار کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اسلام آباد کے مظاہروں نے جمہوریت کو جس طرح سے خطرے میں ڈالا، اور پھر جس طرح سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے انہوں نے غلط خبریں پھیلائیں اور کہا کہ جی ڈی چوک کے اوپر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر غلط خبروں کو باہر کے ممالک کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کروانے کی کوشش کی۔ بی بی سی نے اس کے اوپر غلط خبریں پھیلائیں، پھر سوشل میڈیا کا انہوں نے جس طریقے سے غلط استعمال کیا، پھر جمہوریت کی پامالی کے لیے انہوں نے جو کیا، پھر عمران خان کے بیانیے کو انہوں نے فروغ دیتے ہوئے ریاست اور جمہوریت کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ پھر یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو آپ کا ملک جو ترقی کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو جو معاشی نقصان ہوتا ہے، اور پھر جو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں عوام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر عوام کہتے ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں، اور پھر سیاسی بے یقینی جو آپ کے ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور بین الاقوامی تناظر اور عوامی زندگی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ کو ٹائم ملے تو یہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا، تو پھر اخلاقی اور مالی بدعنوانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے اس پہ حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ پھر حکومت کیوں کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ بھائی جب آپ نے جو 9 مئی کو جن لوگوں کو سزائیں سنائی ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، بڑے عرصے سے انتظار ہو رہا تھا کہ سزائیں ہونا چاہیے، اور میں آئی ایس پی آر کے اس بیان سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے، لیکن پھر وہ جو نام تھے اس میں یاسمین راشد کا نام کہاں تھا؟ اس میں فلک اور صنم جاوید کا نام کہاں تھا؟ اس میں یہ جو باقی کے لونڈے لپاڑے تھے ان کے نام کہاں تھے؟ اگر آپ نے غریبوں کو پکڑ کے ان کو تو سزائیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ میں مانتی ہوں کہ وہ کلپریٹس تھے، وہ شامل تھے، وہ ہاشر درانی نام کا ایک بندہ، اس کو آپ نے 6 سال کی سزا دی، آپ نے کتنے سارے لوگوں کو پکڑا اور کئیوں کو آپ نے چھوڑ بھی دیا، لیکن جن کو آپ نے چھوڑا، جو مین کلپریٹس تھے، جو ذہن سازی کر رہے تھے، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اب اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کا ایک اہم بیان آیا جی، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے واقعات پہ مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1 یا 2 دن میں ہو جائیں گے۔ اب یہ بیان جو ان کا آیا ہے، اس کے 48 گھنٹے کے اندر اندر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کس کا اور فیصلہ آتا ہے۔ مجھے تو جو امید ہے وہ فیض حمید اور عمران خان پہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا 9 مئی واقعات میں مزید کچھ لوگوں کے فیصلے 1-2 دن میں ہوں گے، اور ایک پروگرام کے اندر بیسیکلی وہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں مزید کچھ لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمران خان کے اوپر بھی یہ فیصلہ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کیسز کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ بیک چینل رابطے برقرار ہیں۔ اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہو یا آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ماسٹر مائنڈز کو نہیں چھوڑنا، ایک طرف سزائیں ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ 9 مئی کے فیصلے جلدی سنائے جائیں، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کیوں مذاکرات کر رہی ہے اور کن باتوں کے اوپر مذاکرات کر رہی ہے اور کیا ریزن ہے؟
پروگرام میں بات کرتے ہوئے جب رانا ثناء اللہ بات کر رہے تھے تو علی محمد خان بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ اگر آئے گا تو پھر ان سے مذاکرات کیوں کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی محمد خان نے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے جو خلاف ہے وہ فیصلہ آئے اور ہم مذاکرات جاری رکھیں. اور جو 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں ہوئی ہیں ٹویٹر کے اوپر، تو اس وقت جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 25 کے خلاف سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اس دن جو سینکڑوں لوگوں نے حملے کیے تھے، دیواریں توڑی تھیں، پھلانگی تھیں، مجسمے جلائے تھے، اس میں خاص طور پہ یہ جو 2 بہنیں تھیں اور خاص طور پہ یہ جو 3 خواتین تھیں، جس میں خدیجہ شاہ کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، فلک اور صنم جاوید کو بھی آپ نے چھوڑ دیا محض اس بات پہ کہ وہ خواتین ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ خاتون کچھ بھی کرے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں؟ مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں. بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.